اچھا جی، درود شریف پڑھ لیں سب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باب او ھذا باب فضل الرجائی، اللہ پاک سے اچھی امید رکھنے کی فضیلت کے بیان میں۔ اللہ سے سن قرآن امن یجیب المضطر اذا دعوت الداعی اذا دعان، کون ہے جو بے کس کی پکار سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے۔ اچھا جی، آج کا درس ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے پر امید رہنے کے بارے میں۔ اللہ سے سن قرآن کے بعد گمان بھی گناہ ہوتے ہیں، ان بعض الظن اسم، تو اللہ پاک سے اچھی امید وابستہ کرنے اور پر امید رہنے کے بارے میں یہ باب ہے۔ قال اللہ تعالیٰ، باری تعالیٰ کا فرمان، اخبارا عن العبد الصالح وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، فوقاہ اللہ السیئات ما مکروا۔ اللہ تعالیٰ نیک انسان کے قول کو نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اور میں اپنا کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک خدا بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ غرض خدا نے ان کو موسیٰ علیہ السلام سمت ان لوگوں کی تدبیروں سے محفوظ رکھا۔ اچھا جی، ماقبل سے ربط کی اس آیت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ قومی فرعون میں سے ایک آدمی مسلمان ہوا، اس نے اپنی قوم کو حق کی طرف بلایا، سمجھایا کہ تم جب اللہ کا عذاب پکڑے گا تب میری باتیں تم کو سمجھ میں آئے گی، مگر اس وقت سمجھ میں آنا بیکار ہوگا۔ اور جب اس مومن آل فرعون کا ایمان ان لوگوں پر ظاہر ہو گیا تو اب ان کو فکر لاحق ہو گئی کہ یہ لوگ مجھ کو ضرور سزا دیں گے، تو اب یہ کہتا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ اللہ اپنے بندوں کا محافظ اور نگراں ہے۔ آل فرعون کو اس قوم نے عذاب دینے کے لیے پکڑنا چاہا تو وہ پہاڑ کی طرف بھاگ گئے اور اس کی گرفت میں وہ نہ آ سکے اور وہ روپوش ہو گئے۔ فوقاہ اللہ السیئات ما مکروا، جب وہ مومن روپوش ہو گئے تو ان کی تلاش کرنے کے باوجود ان کو نہ مل سکے، تو اس طرح اللہ نے اس قوم کو ان کے عذاب سے بچا لیا اور قومی فرعون کو غرق کر دیا، مگر اس مومن کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نجات دی، اور دنیا میں اور آخرت کی نجات بھی ظاہر ہے۔ اچھا جی، حدیث ہے اس بارے میں کہ اللہ پاک بندے کے گمان کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یہ آج کل جو تھیریپیز آئی ہیں کہ آپ لوگ اس طرح میڈیٹیٹ کریں، مراقبہ کریں، آپ لوگ تصور کریں کہ امیجن کریں کہ آپ جو چاہ رہے ہیں وہ ہو چکا ہے، تو یہ اسلام سے لی ہوئی ہی انہوں نے ٹیکنیک سے بنائی ہے کہ جب انسان گمان کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اللہ پاک کی مدد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ گمان کریں کہ اللہ پاک کی رحمت آ رہی ہے، اسپیشلی رات کو سوتے وقت، صبح اور فجر کے ٹائم اور فجر سے کچھ دیر پہلے تہجد میں، یہ جو انرجی ہوتی ہے بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے، اور اگر آپ اس ٹائم پر مراقبہ کریں گے اور اللہ پاک سے مانگیں گے تو حدیث میں ہے کہ اس وقت اللہ پاک پہلے عرش پہ ہوتے ہیں۔ ہم نے حدیث میں اس طرح پڑھا، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم پر انرجیز ایکٹیویٹ ہوتی ہیں یونیورس کی، اور وہ لوگ مراقبہ کرتے ہیں، جو آپ چاہ رہے ہیں دنیا میں آپ تصور کریں کہ اللہ پاک دے رہے ہیں، تو ٹائم کمس کہ وہ چیز آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس بارے میں یہ باب ہے کہ اللہ سے گمان اچھا وابستہ کرنے کے بیان، تو یہ مراقبہ میڈیٹیشن اسی اس میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال قال اللہ عز وجل انا عند ظن عبدی بی وانا معه حیث یذکرونی واللہ للہ افرح بتوبۃ عبدہ من احدکم یجد ضالتہ بفلاۃ ومن تقرب الی شبرا
تقربت الیہ ذراعا ومن تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا ومن اقبل الی یمشی اقبلت الیہ اہرول متفق علیہ وہذا لفظ احد روایت المسلمین وتقدم شرحه في الباب قبله وروي في الصحيحين وأنا معه حين يذكروني بالنون وفي هذه الرواية حيث بالساء وكلاهما صحيح۔ اچھا جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جیسے وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جہاں بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ خدا کی قسم اللہ پاک اپنے بندے کی توبہ کرنے پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو جنگل میں اپنی گمشدہ چیز کے پا لینے کے بعد خوش ہوتا ہے، اور جو شخص ایک بشت مجھ سے قریب ہوتا ہے میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جو شخص میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس کے 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے آہستہ آہستہ چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ بخاری و مسلم یہ الفاظ مسلم کی روایت میں سے ایک روایت کے ہیں، اس کی تشریح سے پہلے باب میں گزر چکی ہیں، اور صحیحین کی روایت میں حیث کی جگہ حین کا لفظ منقول ہے اور دونوں صحیح ہیں۔ شاعر کیا کہتے ہیں؟ نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، ذکر میں تاثیر دور جام ہے، حیا آتی ہے تیرے سامنے کس طرح آؤں، نہ آؤں تو دل مستر کو لے کر پھر کہاں جاؤں۔ یعنی اللہ پاک کے علاوہ ہمارا تو کوئی در بھی نہیں ہے۔ جو دنیا کے مانگنے والے ہوتے ہیں، ایک فقیر ہوتا ہے، جب اس کو ایک در سے نہیں ملتا تو وہ دوسرے در سے مانگ لیتا ہے، دوسرے در سے نہ ملے تو تیسرے در سے مانگ لیتا ہے، لیکن ہم تو اللہ تعالیٰ کے در سے مانگتے ہیں، تو اللہ پاک تو ہمیں دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم اللہ کے در پہ اپنا سر جھکاتے ہیں، تو اللہ سے اس طرح امید وابستہ کرتے ہیں کہ اللہ پاک اگر ہم آپ کے در سے واپس گئے تو ہم کہاں جائیں گے، تو اللہ پاک ہی ہمیں دینے والے انشاءاللہ۔ اچھا جی، حدیث ہیں دنیا سے رخصت ہونے سے 3 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس بارے میں۔ وعن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن پہلے یہ فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کسی شخص کو موت نہ آئے مگر یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ ثم بعثوا علی نیاتہم، یعنی ہر ایک کو نیت کے اعتبار سے اٹھایا جائے گا۔ اچھا جی، حدیث ہے اس بارے میں کہ آدمی کے گناہ آسمان کے کنارے تک پہنچ جائے تب بھی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے سے معاف فرما دیتے ہیں۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، رواه الترمذي وقال حدیث حسن۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان، تو نے مجھے نہ پکارا اور نہ مجھ سے امیدیں وابستہ کی، میں تجھے معاف کر دیتا، خواہ جیسے بھی گناہ تجھ سے سرزد ہو جاتے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اے ابن آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کے کنارے تک پہنچ جائے پھر تم مجھ سے معافی کا طلبگار ہو تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔
شاعر ستاروں کو یہ ہے حسرت کہ ہوتے وہ میرے آنسو، تمنا کہ کشا کو ہیں کہ میری آستی ہوتی۔ علامہ کلیب الدین رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب سفیان ثوری رحمہ اللہ بیمار ہوئے تو حضرت حماد بن سلمہ رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے حماد رحمہ اللہ سے کہا کیا آپ کو اس بات کا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ جیسے کو بخش دیں گے؟ حضرت حماد نے جواب دیا اگر مجھے اختیار دے دیا جائے کہ حساب لینے کے لیے اپنے باپ کے پاس پیش ہو جاؤں تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو میں اللہ کے پاس ہی جانے کے لیے حساب کے لیے پیش کو ترجیح دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے میرے باپ سے بھی زیادہ رحم فرمانے والے۔ اچھا باب ہو گیا کمپلیٹ۔ نیکسٹ باب اسٹارٹ کرتے ہیں۔ باب او ھذا باب الجمع بین الخوف والرجاء، خوف اور امید دونوں کو ایک ساتھ جمع رکھنے کا بیان۔ اعلم ان المختار للعبد في حال صحته ان يكون خائفا راجعا ويكون خوفه ورجاؤه سواء، وفي الحال المرض يمخض الرجاء، وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة وغير ذلك متظاهرة على ذلك۔ انسان کے لیے صحت میں پسندیدہ بات یہ ہے کہ وہ اللہ کا ڈر اور اسے امید دونوں ایک ساتھ رکھے۔ حالت مرض میں خالص امید کو جمع رکھے۔ کتاب و سنت وغیرہ کی نصوص شرعی قواعد اس پر واضح دلالت کرتے ہیں، جیسا کہ فرمان ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ پاک سے ڈرنے والے زیادہ علم والے ہیں۔ اچھا جی، مشرکین اللہ سے نہیں ڈرتے، یہ آیت ہیں اس بارے میں۔ قول اللہ تعالیٰ، اللہ باری تعالیٰ کا فرمان، فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، سو بے ڈر نہیں ہوتے اللہ کے ڈر سے مگر خرابی میں پڑنے والے۔ وقول اللہ تعالیٰ، باری تعالیٰ کا فرمان، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کے ڈر سے وہی لوگ نڈر ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ وقول تعالیٰ، باری تعالیٰ کا فرمان، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن بہت سے چہرے سفید ہوں گے اور بہت سے چہرے کالے سیاہ۔ وقول تعالیٰ، باری تعالیٰ کا فرمان، ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، بے شک تیرا رب جلد عذاب دینے والا ہے، حساب لینے والا ہے، اور بے شک وہ یقیناً بخشنے والا مہربان ہے۔ وقول تعالیٰ، باری تعالیٰ کا فرمان، ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکار نعمتوں والے جنت میں ہوں گے۔ وان الفجار لفی جحیم، اور بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے۔ وقول تعالیٰ، باری تعالیٰ کا فرمان، فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، جس کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوں گے، اور جن کے وزن ہلکے ہوں گے وہ ہاویہ میں ہوں گے۔ والآیات فی ھذا المعنی کثیرۃ، اور اس مضمون کی آیات جس میں خوف اور امید کو یکجا بیان کیا جائے کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ فیجتمع الخوف والرجاء فی آیتین مقترنتین او آیتن، دو متصل آیتوں میں یا زیادہ آیات ہیں یا ایک آیت میں بھی ان دونوں کو اکٹھا ذکر موجود ہیں۔ اچھا جی، حدیث ہے اس بارے میں، کافر اگر اللہ کی رحمت کو جان لے تو وہ بھی جنت سے مایوس نہ ہو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو یعلم المؤمن ما عند اللہ من العقوبۃ ما طمع بجنتہ احد ولو یعلم الکافر ما عند اللہ من الرحمۃ
ما قنط من جنته احد رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مومن کو اللہ کے عذاب کا پتہ چل جائے تو اس کی جنت میں جانے کی کوئی امید نہ رکھے، اور اگر کافر کو اللہ کی رحمت کا علم ہو جائے تو کوئی شخص اس کی جنت سے نا امید نہ ہو۔ رواہ مسلم۔ اچھا جی، حدیث ہے اس بارے میں کہ نیک آدمی کا جو جنازہ ہوتا ہے وہ خود کہتا ہے کہ مجھے آگے جلدی لے چلو۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا وضعت الجنازة واحتملها الناس او الرجال على اعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه سائق۔ رواہ البخاری۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنازہ رکھا جاتا ہے اور لوگ یہ آدمی اس کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں تو اگر وہ نیک آدمی کا جنازہ ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے جلدی آگے لے کر چلو، مجھے جلدی آگے لے کر چلو، اور اگر وہ برا جنازہ ہوتا ہے تو کہتا ہے ہائے ہلاکت، اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ انسان کے سوا اس کی آواز ہر چیز سنتی ہے، اگر انسان اسے سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ اللہ پاک حفاظت کرے۔ اچھا جی، حدیث اس بارے میں جنت جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وعن ابی مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنت اقرب الى احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلك۔ رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے اور جہنم بھی اسی طرح ہے۔ باب او ھذا باب فضل البکاء من خشیت اللہ تعالی وشوقا الیہ۔ اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی ملاقات کے شوق میں رونے کی فضیلت۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ باری تعالیٰ کا فرمان، وَيُقِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ وہ روتے ہوئے تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور یہ قرآن ان میں زیادہ عاجزی کو بڑھا دیتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ دو آنکھوں پر اللہ پاک نے جہنم کو آگ حرام قرار دیا، جو اللہ کے خوف سے روئی اور دوسری جو اللہ کی راہ میں جاگی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مومن بندے کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلے، خواہ وہ مکھی کے سر کے برابر کیوں نہ ہو، جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، وقال تعالیٰ، باری تعالیٰ کا فرمان، افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون۔ اے منکرین خدا، کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو اور روتے نہیں؟ حدیث ہے اس بارے میں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علی القرآن قلت یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل قال انی احب ان اسمعه من غیری فقرأت علیہ سورة النساء حتی جئت الى هذه الآیہ
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال سبحانك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں جبکہ قرآن آپ پر اترا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دوسرے سے قرآن سننا پسند کرتا ہوں۔ فقرأت، چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورۃ النساء پڑھی یہاں تک کہ میں جب اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، پس اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم امت میں سے ایک گواہ کو لائیں گے اور آپ کو ان پر گواہ بنائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کافی ہیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن سنتے ہوئے رونا مستحب ہے۔ قرآن سنتے ہوئے رونا یہ عارفین کی صفت اور صالحین کا شعار ہے۔ جو رونے پر قدرت نہ رکھتا ہو رونے کی صورت بنا لے، اور رنج اور رقت قلب کا اظہار بھی مناسب ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، حدیث ہے اس بارے میں جو چیزیں میں جانتا ہوں اگر تم بھی جان لو تو ہنسنا کم اور رونا زیادہ کر دو۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ ما سمعت مثلها قط فقال لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فلما فغط اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجوہہم ولہم حنین متفق علیہ وسبق بیانہ فی الباب الخوف۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ میں نے کبھی اس جیسا خطبہ نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ان چیزوں کو جان لو جن کو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو اور رو زیادہ۔ راوی کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سن کر اپنے چہروں کو کپڑوں سے چھپا لیا اور رونے لگے۔ بخاری اور مسلم یہ حدیث باب الخوف میں گزر چکی۔ اچھا جی، اذان کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں۔ اچھا جی، حدیثیں اس بارے میں اللہ کے خوف سے رونے والا جہنم میں نہیں جائے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یلج النار رجل یبقى من خشیۃ اللہ حتی یعود اللبن فی الزرع ولا یجتمع غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ کے خوف سے رویا یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے، اور اللہ کے راستوں کا غبار اور جہنم کا دھواں اکٹھا نہیں ہوگا۔ دودھ تھنوں میں چلے جائے یہ محاورتاً بولا جاتا ہے، اس وقت مثال دی جاتی ہے جب کوئی کام محال ہو، ٹھیک ہے، یعنی یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر جائے، ٹھیک ہے۔ اور ولا یجتمع الغبار فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں نکلنے کی فضیلت کا بیان ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد اس کے جسم پر جو غبار پڑتا ہے اس غبار کے ساتھ جہنم کا دھواں جمع نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی، حدیث اس بارے میں قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ اللہ پاک کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ کون سے لوگ ہیں؟ چلے حدیث میں دیکھ لیتے ہیں۔ وعنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ تعالی ورجل قلبہ معلق فی المساجد ورجلان تحابا
فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق علیہ. انہیں سے روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے آدمی قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے جبکہ اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. نمبر 1 انصاف کرنے والا حاکم. نمبر 2 وہ نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو. نمبر 3 وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہو. نمبر 4 وہ آدمی جن کے آپس میں محبت اللہ کے لیے ہو، اسی پر ان کا اجتماع برقرار رہتا ہو، اسی پر دونوں کی جدائی ہوتی ہو. نمبر 5 وہ آدمی جس کو خاندانی اور حسن و جمال والی عورت گناہ کی طرف دعوت دے اور وہ جواب دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. نمبر 6 وہ آدمی جو خفیہ طور پر صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. نمبر 7 وہ آدمی جو خلوت میں اللہ کے ذکر کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اچھا جی، حدیث ہے اس بارے میں. اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے ہانڈی کی طرح آواز آتی تھی. وعن عبداللہ ابن شقیر رضی اللہ عنہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يصلي ولجوفه أزير كزير المرجل من البكاء. حدیث صحیح رواه ابو داود والترمذی فی الشمائل بالاسناد الصحیح. حضرت عبداللہ بن شقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے رونے کی آواز ہانڈی جو چولہے پر ہو اس کی آواز کی مانند تھی. ابو داؤد یہ حدیث صحیح ہے. ترمذی نے شمائل میں صحیح سند کے ساتھ ذکر کی. اچھا جی، حدیث ہے اس بارے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ منفقین سنائی. وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بن کعب. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ان اللہ عز وجل امرنی ان اقرأ علیک لم یکن الذی کفروا قال وسمانی قال نعم فبکا ابی. متفق علیہ. اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے میں تمہارے سامنے لم یکن الذی کفروا الآیہ سورہ تلاوت کروں. حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. یہ سنتا ہی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. اچھا جی، حدیث ہے اس بارے میں ام ایمن رضی اللہ عنہا نے حضرات شیخین کو رلا دیا. وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال ابو بکر لعمر رضی اللہ عنہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انطلق بنا الى ام ایمن رضی اللہ عنہ نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما تهينا إليها بكت فقال لها ما يبكيك أما تعلمين إنما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت إني لا أبكي أني لا أعلم أنما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني أبكي ان الوحی قد انقطع من السماء فهي یجدهما على البكاء فجعلها يبكيان معهما. رواه مسلم.
وقت سبق فی بابی زیارت اہل الخیر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا چلو ہم ام ایمن کی زیارت کریں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے. جب ہم ان کے پاس پہنچے تو وہ رو پڑی. انہوں نے کہا کیوں روتی ہو، کیا تم نہیں جانتی کہ اللہ پاک کے وہاں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ بہتر ہے؟ انہوں نے ایک جواب دیتے ہوئے کہا میں اس لیے نہیں روتی کہ مجھے اس بات کا علم نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ بہتر نہیں ہے، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. اس بات کو سن کر دونوں کو بھی رونا آ گیا، چنانچہ وہ بھی ان کے ساتھ رونے لگے. مسلم یہ باب حدیث باب الخیر میں بھی گزر چکی. اچھا جی، آج کا سبق یہیں تک ہے. نیکسٹ درس تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ پاک اس درس میں جو مجھ سے غلطی ہوئی ہے اللہ پاک اس کو اپنی رحمت سے معاف کرے، اور اللہ پاک ہمارے وطن پہ نظر کرم کرے. خاص ہم اللہ پاک جو طالبات اسباق پڑھنے میں کمزور ہیں اللہ پاک ان کو سبق پڑھنے میں مزید ترقی عطا فرمائے اور ان کا حافظہ درست فرمائے. اللہ پاک ان احادیث کی برکت سے ہماری دنیا کی زندگی بھی سنوار دے، ہمارے دین بھی سنوار دے. ہمیں موبائل کے فتنوں اور جدید فتنوں سے بچائے. اللہ پاک حاسدین اور دشمنوں کا شرور ہٹا دے ہم سے، اور اللہ جو ہمارے بزرگ اور اکابرین دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ پاک ان کے رتبات میں مزید بلندی عطا فرمائے. ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.